أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم الصلاة والسلام على خليفة الله وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين أما بعد حاضرین محترم، امام الکائنات خاتم ولایت مقید محمدیہ صاحب بینہ حضرت میاں سید محمد جیون پوری مہدی موعود برحق علیہ الصلوات والتحیات کے 523ویں عرس مبارک کے ضمن آپ ہم جمع ہیں اور اجماع کا وہ مقدس قابل تخلید عمل ہم کرنے جا رہے ہیں، تو کسی بھی عمل کی اہمیت، افادیت، فضیلت کی جانکاری حاصل ہو جائے تو اس کے بعد اس عمل کے کرنے میں روحانی تسکین اور دلی سرور حاصل ہوتا ہے۔ حاضرین محترم، اجماع کا معنی ہی ہے دینی کام میں یکجا ہو کر اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق اس دینی کام کو سر انجام دینے کا نام اجماع ہے۔ اجماع ابتدائی مہدویت میں جب ہجرت کے بعد ایک مقام سے دوسرے مقام پر دائرہ قائم ہوتا تھا، تو دائرہ قائم کرنے کے لیے گھاس پھوس کے حجرے، جھوپڑیاں بنائی جاتی، جماعت خانہ بنایا جاتا اور اس کے لیے لکڑیاں، پانی اور دیگر چیزیں جو تعمیر کے متعلق ہو یا دیگر، وہ ساری کی ساری سب لوگ مل جل کر اکٹھا ہو کر پوری دلچسپی کے ساتھ، جوش اور ولولے کے ساتھ انجام دیتے تھے۔ بطور خاص جب کسی بزرگ کا عرس شریف ہوتا تو عرس شریف کے ضمن میں لوگ جمع ہوتے اور اپنی اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق کام مل جل کر انجام دیتے، کوئی چھوٹا نہیں، کوئی بڑا نہیں، مرشد بھی اور صاحب دائرہ بھی اس کام میں ایک معمولی فرد کی حیثیت سے شریک ہوا کرتے تھے۔ حاضرین محترم، اس طرح کا یہ عمل حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بھی دائرے میں ملتا ہے۔ جب آپ مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے امن کے شہر مدینہ طیبہ میں چلے گئے، وہاں پر آپ جب مسجد کا قیام عمل میں آنے لگا، سب سے پہلی مسجد جو بنائی جانے لگی، تو اس مسجد کی تعمیر میں بذات خود حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی شریک رہے ہیں۔ پتھر اٹھانا ہو یا مٹی گوندنا ہو یا مٹی کے مدے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا ہو، یہ سارے کاموں میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود بذات خود شریک رہے ہیں۔ تو یہ اگرچہ کہ اب اظہار مہدویت کی ابتدا میں ہو رہا ہے، لیکن ہر وہ کام جو مہدویت میں ہے اس کی سند، اس کا ثبوت دور نبوت میں ملتا ہے، چاہے وہ بحر عام کا ہو، نارضے کا تقسیم کا معاملہ ہو، جیسا کہ مشکات المصابیح جلد دوم صفحہ نمبر 535، مشکات المصابیح ویلیوم نمبر 2 پیج نمبر 535 پر حدیث نمبر 5654 پر 54/38 پر، یعنی حدیث نمبر 5654/38 میں یہ حدیث شریف حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آئی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چند روٹیاں منگوائی، اس کے بعد آپ کے پاس چند روٹیاں آئی، ان روٹیوں کو آپ منگوائے اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کیے، ریزہ ریزہ نان کے
ٹکڑے ٹکڑے کیے اور اس کے بعد تقسیم کرنے کا حکم دیا. تو نان رضا جب بھی تھا لیکن مہدویت میں علل اعلان ہونے لگا. اور ویسے ہی اجماع. تو آج آپ ہم جو اجماع کا عمل کر رہے ہیں صرف تبرکن تقلیدن اور تقدیسن کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود قیامت تک کوئی بھی عمل بے معنی اور بے مقصد نہیں ہوتا. ہمیں سب سے پہلے اجماع کی اہمیت اور ماہیت کو سمجھنا ہے کہ یہ اجماع کا عمل کیوں رہا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے. سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس اجماع میں شریک ہونے والے کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے. سب ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں. بادشاہ وقت رعایا ایک جگہ ہوتے ہیں. چنانچہ سراج منیر میں یہ بات درج ہے کہ پالنپور کے جو حکمران تھے حالیہ عرصے تک ہندوستان آزاد ہونے تک بھی بادشاہ وقت بھی اجماع میں ایک عام مہدوی کی حیثیت سے شریک ہوتے تھے اور اپنے سر پر لکڑی اٹھا کر مسجد کے پیچھے پیچھے جاتے تھے. تو سب سے اہم اجماع کا میسج اور پیغام یہ ہے کہ ہر دینی کام مل جل کر کرنا چاہیے. اس میں برکت اور رحمت ہوتی ہے. مل جل کر کام جو کام کیا جاتا ہے پریکٹیکل دیکھ لیجئے کہ آپ کو ہاتھوں ہاتھ ہو جاتا ہے، اور جو کام 2 گھنٹے کا ہوتا ہے اگر مل جل کر کرتے ہیں تو 20-25 منٹ میں اسے انجام دے دیا جاتا ہے. اور جب جوش اور ولولہ اس میں داخل ہو جائے، ماہیت داخل ہو جائے، اس میں عشق اور عقیدت داخل ہو جائے تو پھر اس کی کیفیت بیان سے باہر ہوتی ہے. تو الغرض آج آپ ہم جو لکڑی جیسی حقیر شے اپنے سروں پر اٹھا رہے ہیں، دیکھ لیجیے کوئی بھی چیز جب بڑا کٹا کوئی وزن چیز اٹھاتے ہیں تو اپنے کندھوں پر یا سر پر رکھتے ہیں، لیکن جب کوئی چیز کسی سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، کسی سے منسلک متصل ہوتی ہے، کسی سے یہ وابستہ ہوتی ہے تو اس چیز کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے. جب تک پردہ فیکٹری میں بنتا ہے تو اس وقت تک وہ کعبے کا پردہ نہیں رہتا، لیکن جب کعبے پر چڑھ جاتا ہے تو وہ کعبے کا پردہ قرار پاتا ہے، اور اس چڑھ جانے کے بعد اسے لوگ چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں. صفا اور مروہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ کی پہاڑیاں. صفا اور مروہ پہاڑی ہے، پتھر کی پہاڑیاں. دنیا میں ایسے لاکھ پہاڑ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے صفا اور مروہ کو جو عزت بخشی ہے، نسبت بخشی اپنے سے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ کی پہاڑیاں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. تو اللہ سے متعلق ہو گئی، اللہ سے نسبت ہو گئی. اگر اس مسجد کو اہمیت اور فضیلت حاصل ہے تو یہ اللہ کا گھر ہونے کی وجہ سے، کعبہ کعبۃ اللہ اللہ کا کعبہ ہونے کی وجہ سے فضیلت مل گئی، ورنہ مٹی اور پتھر کا ہی بنا ہوا ہے. کعبۃ اللہ کی بات جب نکلی ہے تو دیکھیے جب بات کسی سے منسلک ہو جاتی ہے، وابستہ ہو جاتی ہے، ریلیٹڈ ہو جاتی ہے تو کتنی اہمیت ہوتی ہے. تعمیر کعبہ کی اہمیت اپنی جگہ ہے چونکہ وہ کعبۃ اللہ ہے، اللہ کا کعبہ. لیکن اسی کعبۃ اللہ کو جب خلیل اللہ بنا رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تعمیر کر رہے ہیں تو اس پتھر پر جو ٹھہرتے ہیں، جس پر ٹھہرتے ہیں وہ پتھر مقام ابراہیم قرار پاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا مقام، اللہ تعالیٰ اس پتھر کو ایسی برکت رحمت افادیت سے سرفراز فرماتے ہیں کہ وہ پتھر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی عمارت کو بلند سے بلند کرتے جاتے ہیں، وہ پتھر بھی خود بلند ہو جاتا ہے. اب اس پتھر کعبۃ اللہ یعنی اللہ کے کعبے کو چھوڑ دیجئے، بازو رکھ دیجئے، لیکن اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اے مسلمانوں، مقام ابراہیم کو مصلی قرار دے لو، مصلی بنا لو، یعنی جائے نماز بنا لو. اب آپ دیکھیے کہ کعبۃ اللہ بنانے کے لیے جو پتھر استعمال کیے، جن پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات تھے، آج تک بھی صدیوں کے بعد بھی وہ
محفوظ کر دیے ہیں، گلاس میں لگا دیے گئے ہیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، وَاتَّخِذُوا، تم قرار دے لو، بنا لو مقام ابراہیم کو، یعنی اس پتھر کو جو ابراہیم علیہ السلام نے ٹھہر کر اس پر کعبہ بنایا تھا، اور وہ خود اونچا ہوتے جاتا تھا جیسے جیسے کعبے کی عمارت اونچی ہوتی تھی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر ٹھہرے تھے وہ کعبۃ اللہ یعنی اللہ کے کعبے کی تعمیر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات آ جانے کی وجہ سے، نسبت ہو جانے کی وجہ سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں سے صرف نسبت ہو جانے کی وجہ سے اتنا مقام عطا کر دیا کہ مسلمانوں کو کہہ دیا کہ تم حج یا عمرے کے لیے جاؤ، طواف جب کرو تو تمہارا طواف اسی وقت مکمل ہوگا، پورا ہوگا جب تم مقام ابراہیم کے قریب دو رکعت شکرانہ پڑھ لو. تو واتخذوا، تم مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر ٹھہرے تھے، جن کے خدو مبارک کے نشان بھی اس پر ہے، اس پر اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کی نسبت سے مقدس قرار دے دیا. تو ایسے ہی جو کام پاکانہ خدا کا ہوتا ہے، اللہ کے وہ پاک بندے بے سر و سامانی کی حالت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ کئی جگہ سفر کر رہے ہیں، ہجرت پہ ہجرت کر رہے ہیں اور فخر و فاخر جھیل رہے ہیں. جب کہیں پر بحریان ہوتی ہے، اس سے مبارک ہوتا ہے، جمع ہوتے ہیں، اجماع ہوتی ہے، تو پھر وہاں پر مرشد اور مولد، کاسب اور فقیر، چھوٹا اور بڑا، امیر اور غریب سب اپنی ہستی کو بھول جاتے ہیں اور اس کے بعد اس اجماع میں شریک ہو جاتے ہیں. مٹی کے مدے بنانے میں کوئی آر محسوس نہیں کی جاتی اور لکڑی اٹھانے پر کوئی تکلف نہیں کیا جاتا، کوئی پانی لا دیتے ہیں. ایک مرتبہ کا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ یہ پاکانہ خدا کیسے بے نفس تھے. حضرت بندگیاں شاہ نعمت میں خواجہ بدعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہدی علیہ السلام کے خلیفہ سوم ہے. بے نفسی کا عالم دیکھیے کہ ایک مرتبہ امام مہدی علیہ السلام اپنے گھر میں نظر اللہ کرتے ہیں، سب کو جمع کرتے ہیں. اس وقت حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شامل نہیں رہتے. معلوم کرایا جاتا ہے تو معلوم کیا ہوتا ہے، آپ کہاں ہوتے ہیں؟ حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بوڑھیا کے کپڑے دھوتے ہوئے بولی کے پر اور کنٹے پر رہتے ہیں. تو دائرے کی یہ سارے کام اجماعی طور پر، اجتماعی طور پر کرنے کا نام اجماع ہے. آج گیس سلنڈر کا دور ہے، آج دنیا ترقی کر رہی، پتہ نہیں کل ہو سکتا ہے کہ آن لائن کچھ اور ہو جائے اور کیا کیا تبدیلیاں آنے والے ہیں اور کون کون سے انقلابات آنے والے ہیں. لیکن پاکانہ خدا کے عمل میں، اس عمل کو دہرانے میں بڑی برکت ہے، اہمیت ہے. اگر اس کی اہمیت کو پیش نظر رکھ کر اور ان پاکانہ خدا سے عقیدت اور عقیدہ رکھ کر اگر ہم عمل کریں گے، یقیناً اس کا فائدہ حاصل ہوگا. ورنہ صفا و مروہ اس کے درمیان آج جو دوڑا جاتا ہے 7 مرتبہ، مرد آدمی کو ایک مخصوص مقام پر اچھل اچھل کر چلنے کا حکم ہے. حکم کیا ہے کہ اس مخصوص پلیس پر تھوڑا سا کندھوں کو اچھال کر چلے، چاہے عمرہ کرنے والا ہو یا حج کرنے والا. اگر وہ صحیح نہیں کرتا ہے، صفا اور مروہ کے درمیان مخصوص جگہ پر اچھل کر نہیں چلتا ہے، تو اس کا عمرہ بھی نہیں ہوگا، حج بھی نہیں ہوگا، دم دینا پڑے گا، یعنی ناقص ہوگا. تو آج بتائیے کہ کیا وہاں کوئی ماں بلک رہی ہے یا کوئی چھوٹا بچہ معصوم رو رہا ہے؟ نہیں. لیکن اللہ کے محبوب کی زوجہ کا عمل اللہ تعالیٰ کو بھا گیا. تو ایسے بے شمار چیزیں ہیں. ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، 16 ذی القعدہ کو حضرت بندگی مخدوم سید محمد یسوداس بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کا عرس شریف بھی گزرا ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں بھی عرس کا اہتمام جو کیا جا رہا ہے، سجادہ صاحب بھی ہے اور دوسرے بھی ہیں، عام لوگ بھی ہیں، امیر بھی ہے، غریب بھی ہے، سب ہیں. سب کے سروں پر تبرک ہے، تبرک سر پر ہے. تو جو پاکانہ خدا سے کوئی ریلیٹڈ چیز ہوتی ہے اسے سر پر رکھتی ہے. تو آج جو ہم اور آپ عمل جو کر رہے ہیں پاکانہ خدا کی یاد میں، اگرچہ کہ وہ ضرورت نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج بھی اجماع کی اہمیت ہے اور قیامت تک رہے گی. ہر دینی کام کو اگر سب مل جل کر کریں گے تو اس کا فائدہ ہی الگ ہے، اس کی افادیت ہی الگ ہے.
انفرادی کرنے میں آدمی کو بہت سارے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں. آج بھی اب جیسا یہ ناریہ تیار ہوا، کسی نے چنے لایا، کسی نے شامیانہ بننے میں مدد کی، کسی نے رات میں جاگا، کسی نے پکایا، کسی نے کوٹا، کسی نے کچھ کیا، کسی نے کچھ کیا. عورتیں، مرد، خواتین سب اس میں مصروف ہیں. تو اجتماعی کام ہوا، اجتماعی کام ہوا، جس کی وجہ سے اتنی بڑی تعداد میں ناریہ آپ کو دکھ رہا ہے. تو یہ اجماع کے موقع پر خاص طور پر یہ میسج ہے، یہ پیغام ہے مہدویوں کے لیے کہ تم اپنا ہر دینی کام اجتماعیت کے ساتھ کرو، یونٹی کے ساتھ کرو. اسی لیے مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ در اتفاق نصرت دین است و در نفاق ہزیمت دین است. اتفاق میں، اتحاد میں، یونٹی میں دین کی مدد نصرت ہے، نفاق میں، پھوٹ میں، انتشار میں دین کی ہزیمت اور نقصان. تو آج جو ہم عمل کر رہے ہیں یہ پاکان خدا کا عمل ہے. اور جو لکڑی اٹھا رہے ہیں، اگرچہ کہ آج اس کی ضرورت نہیں ہے، صرف خاص خاص موقعوں پر پکوان کیا جاتا ہے لکڑی پر، گھروں میں تو سب گیس سلنڈر کا سسٹم آ گیا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، یہ عمل ہمیں بتا رہا ہے کہ چاہے قوم ملت کا کام ہو، مسجد کا جماعت خانے کا کام ہو، دائرے کا کام ہو، دائرے کا وہ نظام نہیں رہا، دائرے کی وہ باؤنڈریز نہیں رہے، جس کی وجہ سے آج بہت ساری خامیوں اور خرابیوں میں ہم مبتلا ہیں. لیکن اس کے باوجود اجتماعیت والا عمل بہرحال ہمیں فائدہ پہنچانے والا ہے. تو آج جو ہم عمل کر رہے ہیں، لکڑی جیسی حقیر شے کو اپنے سر پر اگر رکھ رہے ہیں تو رکھتے وقت آپ جذبہ اور تھوڑا ڈوب جائیے، اپنے آپ کو تقریباً 4-5 صدی قبل پیچھے لے جائیے اور تصورات کی دنیا میں کھو جائیے اور دیکھیے کہ ان پاکان خدا جن کے تعلق سے ابوالکلام آزاد کہتے ہیں کہ ان کی پاک سیرتوں کو سننے کے بعد رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اگر ان کی پاک صورتوں کو ہم دیکھتے تو کیا کچھ نہ پاتے. تو وہ پاکان خدا کی پاک صورتوں کو سامنے لائیے کہ وہ کیسے اپنے آپ کو، اپنی ہستی کو مٹا کر. تو اس میں 2 باتیں ہوتی ہیں، ایک ہی کہ اپنی ہستی کو مٹانا، بے نفسی کے ساتھ دین کا کام کرنا اور اجتماعیت کے ساتھ کرنا. تو آج کے اس اجماع کے موقع پر ہمیں تحریک کے ساتھ اس بات کا عہد کرنا پڑے گا، اقرار کرنا پڑے گا کہ جب دین کی بات آئے گی تو ہر کام اجتماعیت کے ساتھ کریں گے، یونٹی کے ساتھ کریں گے، مل جل کر کریں گے. اسی میں دین کا فائدہ ہے. کوئی بھی کام انفرادی طور پر الگ تھلگ ہو کر نہیں، بلکہ پورے مل جل کر سب کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی عمل جو اللہ کے مقدس بندوں کا ہوتا ہے وہ اپنے اندر ماہیت رکھتا ہے، اپنے اندر ایک حقیقت رکھتا ہے. تو اس عمل کی برکت ہم یقیناً حاصل کریں گے. پتھر بے جان ہے لیکن اسے حجر اسود قرار دے دیا گیا اور یہ بتا دیا گیا کہ اسے چھونے والا اللہ تعالیٰ اس پتھر میں اتنی تاثیر دیا ہے کہ وہ پتھر چھونے والے کے سارے گناہوں کو جذب کر لیتا ہے. اگر چھو نہیں سکتا، ہاتھ لگا کر بوسہ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پتھر میں اتنی تاثیر دیا ہے. اگر ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا تو شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ دور سے ہی اسے ایسا ہاتھ بتا کر چوم لیتے ہیں جسے استسلام کہتے ہیں. تب بھی اللہ تعالیٰ نے اس پتھر میں تاثیر رکھی. تو بزرگان دین کے ہر عمل میں تاثیر ہے، خاصیت ہے، خصوصیت ہے، لیکن جذبہ صرف ہمارا پاک ہونا ہے. اور اس جذبے کے ساتھ ہی ہم انشاءاللہ العزیز اجماع کے اس عمل کو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں صحیح معنوں میں ایمان کی دولت سے مالا مال فرما، ہمیں صحیح معنوں میں بزرگان دین کے سارے اعمال کو، سارے عقائد کو سچے دل کے ساتھ قبول کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے بعد اس پر، ان تمام اعمال پر اور عقائد پر کما حقو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.